अस्सलामुअलैकुम, मैं अयाज़ बाज़ई। आज आपके साथ 2 मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर बात करूँगा। एक ये कि शहबाज़ शरीफ़ साहब कल कोयटा के दौरे पर गए थे। बलूचिस्तान में जाफ़र एक्सप्रेस के वाक़ये के बाद जब शहबाज़ शरीफ़ कोयटा गए थे मुख्तसर दौरे पर, वहाँ पर उन्होंने क्या ऐलानात किए हैं, वहाँ पे क्या हिकमत अमली बनाई है कि इस तरीके के जो वाक़यात होते हैं, उनकी रोकथाम के लिए, उसके ऊपर बात करते हैं। और इसके अलावा जो एक और अहम इश्यू है, जो एक मुतालबा है डॉक्टर महरंग बलोच से किया जा रहा है कि आप एक बार फिर से इस वाक़ये की जो जाफ़र एक्सप्रेस में हुआ है उसकी मज़म्मत करें। तो जो शहबाज़ शरीफ़ का दौरा है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, उसके हवाले से बात करते हैं। शहबाज़ शरीफ़ साहब कल कोयटा के दौरे पर मुख्तसर दौरे पर कोयटा गए थे। वहाँ पे एक हाई लेवल जो सिक्योरिटी की मीटिंग है, उनको चेयर किया है उन्होंने और वहाँ पर कुछ ऐलानात किए हैं। अब उन ऐलानात में जो है वो एक ऐलान ये है कि बलूचिस्तान के तलबा को लैपटॉप्स दिए जाएँगे और उनका कोटा जो है वो 10% रखा गया है। अब कोई उनको ये समझाए, कोई उनको ये बताए या जो उनकी थिंक टैंक है, मुझे तो समझ नहीं आता कि उनकी थिंक टैंक कहाँ से सोचती है, उनकी थिंक टैंक रिसर्च कहाँ से करती है या वो किन हक़ाइक़ की बुनियाद पर ऐसे तजावीज़ वज़ीर-ए-आज़म साहब को देती है कि आप ये चीज़ें जो है वहाँ पर ऐलानात करें, या वज़ीर-ए-आज़म साहब खुद कैसे सोचते हैं, कैसे देखते हैं बलूचिस्तान के ओ ये एक सवालिया निशान है। क्योंकि जो वहाँ पे ग्रीवियंसेस है बलूचिस्तान में रहने वाले के, वो लैपटॉप्स के लिए नहीं है। वो ग्रीवियंसेस इंसानी हकूक़ के लिए है, वो उनकी शनाख्त के लिए है, वो उनकी रिसोर्सेज़ के लिए है। वो इश्यूज़ जो है वो वहाँ पर डिस्कस नहीं होते। अलबत्ता लैपटॉप्स के नाम पर जो है वो इस तरीके से अपने आप को वो ऑस्ट्रिच जो रेत में अपना सर दबो देती है, उसकी मिसाल है कि आप हक़ाइक़ से मुँह छुपा के और लैपटॉप को सामने लाकर इन इश्यूज़ को दबाने की कोशिश करते हैं। और ये 70 साल से बलूचिस्तान के लोगों के साथ यही होता हुआ आ रहा है। चाहिए तो ये था कि वज़ीर-ए-आज़म साहब वहाँ पर मिसिंग पर्सन्स के इश्यूज़ के ऊपर जो है वो मुफ़स्सल गुफ्तगू सुनते और मुफ़स्सल गुफ्तगू करते वहाँ पे। इनकी अपनी थिंक टैंक उनके लिए रिसर्च करती कि ये असल में इश्यू है क्या? इसकी बुनियाद कहाँ से आई है और ये अभी तक किस नौइयत का मसला है यहाँ पर, इसके ऊपर बात नहीं हुई, या इसके अलावा एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग वहाँ पे होती है, उसके ऊपर कोई बात नहीं हुई। ना उनका कोई डेटा पेश किया गया कि आप जो है वो बलूचिस्तान में लोगों के साथ जो सलूक होता जा रहा है, जो एक्स्ट्रा जुडिशियल या मावराए अदालत इक़दाम या कत्ल जो किए जा रहे हैं, क्यों किए जा रहे हैं, उसकी बुनियादी वजह क्या है और उसको बुनियाद बनाकर बलूच कौम क्या सोच रही है, इसकी बात नहीं होती वहाँ पर। इसके अलावा जो डेथ स्क्वाड्स वहाँ पर मौजूद है, इल्ज़ाम लगते हैं डेथ स्क्वाड्स के ऊपर, उनके ऊपर बात नहीं होती कि इनकी एक्ज़िस्टेंस आया यहाँ पे मौजूद है या नहीं, और अगर मौजूद है तो कौन लोग इनकी सरपरस्ती कर रहे हैं, कौन लोग इनको फैसिलिटेट कर रहे हैं, कौन लोग इनको जो मदद है वो कर रहे हैं, उसके ऊपर कोई बात नहीं होती। इसके अलावा जो वहाँ पे रिसोर्सेज़ जो बलूचिस्तान में मौजूद है, उसमें उसको बुनियाद बनाकर किस तरीके से बलूच का एक इस्तेहसाल जो है वो किया जा रहा है। चाहे हम सुई गैस की बात करें, जो वहाँ से गैस निकल रही है, लेकिन पूरे बलूचिस्तान में अभी तक गैस नहीं है, लेकिन वो गैस पंजाब के फैक्ट्रियों तक पहुँच रही है, वो गैस इस्लामाबाद तक पहुँच रही है, लेकिन बलूचिस्तान में अब तक, पूरे बलूचिस्तान में वहाँ पर गैस चंद एक शहरों में मौजूद है, इसके अलावा वहाँ पर गैस नहीं है। और जो गैस के रिज़र्वायर्स है वो अभी ख़त्म होने को है। या इसके अलावा वहाँ पे गवादर की हम मिसाल ले सकते हैं। पिछले दिनों स्टोरी आई थी एपी में और इसके अलावा सीएनएन वगैरह पे कि गवादर का एयरपोर्ट जो 240 मिलियन डॉलर्स का जो है वो बनाया गया था, लेकिन वहाँ पे कोई पैसेंजर नहीं, वहाँ पे कोई जहाज़ नहीं। उसके ऊपर मैंने मुफस्सल वीडियो बनाई है कि किस तरीके से गवादर के लोगों को वहाँ पे बुनियादी जो सहूलियात है, पीने के साफ़ पानी मुयस्सर नहीं, तालीम नहीं, रोज़गार नहीं, सेहत के मराकज़ नहीं, इन इश्यूज़ को जो है वहाँ पे डिस्कस नहीं किया गया। या इसके अलावा जो सेंधक रिकॉर्डिक जो बलूचिस्तान में मौजूद है, जहाँ से सोना और तांबा बहुत बड़ी मिकदार में निकाला जा रहा है, उसमें बलूचिस्तान में बलूचों के लिए क्या मिल रहा है, वहाँ पे बलूच को क्या शेयर मिल रहा है उसका, उसके ऊपर कोई बात नहीं होती। बात आके घुमा-फिरा के जो है वो उन लैपटॉप्स के ऊपर आ जाती है जो वहाँ पे अब तक, इस वक़्त तक बलूचिस्तान में रहने वाले एक नौजवान की ज़रूरत ही नहीं। बलूचिस्तान में रहने वाले नौजवान की इस वक़्त ज़रूरत जो है वो उसकी हिफ़ाज़त की है, उसकी जान की है,
کہ وہ لاپتہ نہ ہو جائے، وہ کہیں ایکسٹرا جوڈیشلی کل نہ کیا جائے، وہ کہیں ڈیتھ اسکواڈس کے ہاتھوں مارا نہ جائے۔ یہ بلوچستان میں ایک نوجوان کا مسئلہ ہے، لیکن وہاں پہ جو میٹنگ چیئر کر رہے ہیں یا جو میٹنگ میں باقی دیگر جو لوگ موجود ہیں، وہ اس چیز کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، یا تو ان کو یہ چیزیں سمجھ نہیں آتی۔ اس کے علاوہ پولیٹیکل انجینئرنگ کا بہت بڑا ایک ایشو ہے بلوچستان میں۔ مصنوعی قیادت لا کر اسمبلیوں میں بٹھائی گئی ہے، مصنوعی قیادت کے ذریعے بلوچستان کو چلایا جا رہا ہے، جن کا عوام کے اندر کوئی روٹس نہیں ہے، جن کے عوام کے اندر کوئی سٹیکس موجود نہیں۔ وہ پالیسیز جو اس وقت بلوچستان میں لائی جا رہی ہے، ان کا عوام کے اوپر جو ہے وہ ایک نیگیٹو اثر ہو رہا ہے۔ وہاں پہ عوام جو موجود ہے ان کے روزگار کو چھینا جا رہا ہے، وہاں پہ ان کے جو حفاظت ہے ان کو خطرات موجود ہے ان پالیسیز کی وجہ سے، اور ان کی بنیادی وجہ یہ پولیٹیکل انجینئرنگ جو کی جا رہی ہے وہ ہے۔ اور ان کے بینیفیشری اگر ایک طرح سے دیکھا جائے تو شہباز شریف صاحب خود بھی ہے، کیونکہ بلوچستان میں ایک مخلوط گورنمنٹ ہے، اور مخلوط گورنمنٹ میں بلوچستان میں پاکستان مسلم لیگ نون بھی اس گورنمنٹ میں شامل ہے۔ تو ان سب معاملات کو دیکھا جائے تو جو شہباز شریف کا کوئٹہ کا دورہ رہا ہے وہ محض ایک فوٹو شوٹ کے طور پر اگر دیکھا جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کے علاوہ جو وہاں پہ گراؤنڈ ریئلٹیز ہے، نہ ان کو ڈسکس کیا گیا، نہ ہی کوئی زحمت کی گئی ہے کہ اس کو دیکھا جائے کہ اصل میں وہاں پہ ہو کیا رہا ہے۔ اس کے علاوہ جو دوسرا ایشو جو میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ ڈاکٹر مہرنگ بلوچ سے ایک بار پھر سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ آپ جو جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہوا ہے اس کی مذمت کرے۔ میں مذمت کرتا ہوں، میں بطور صحافی مذمت کرتا ہوں، اس واقعے کی شدید ترین الفاظ میں مذمت کرتا ہوں۔ کیا اس سے جو بلوچستان کے لاپتہ افراد ہیں ان کا ایشو حل ہو جائے گا، یا اس کے علاوہ جو دیگر وہاں پہ مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں گے؟ میں خواجہ سعد رفیق صاحب کے ساتھ مخاطب ہوں۔ خواجہ سعد رفیق صاحب نے ایسی ٹویٹ کی ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی سول سوسائٹی جو ہے وہ مطالبہ کرتی ہے ڈاکٹر مہرنگ سے کہ وہ اتنے بڑے سانحے کا جو ہے وہ مذمت کیوں نہیں کر رہی۔ تو خواجہ صاحب یا جو دیگر لوگ وہاں پر اس ٹویٹ کو جو ہے وہ انڈورس کر رہے ہیں ان سے کہ کیا آپ لوگوں نے جو بلوچستان میں 70 سالوں سے، جب سے 70 میں جب یہ صوبہ بنا اس ٹائم سے، اور اس سے پچھلے جو واقعات بلوچستان میں ہوئے ہیں، مختلف طرز کے آپریشنز، وہاں پہ جو مسخ شدہ لاشیں ملتی ہے، کیا آپ لوگوں نے ان کی مذمت کی ہے؟ یا اس کے علاوہ جو ابھی ریسنٹلی کی واپس وہاں سے ریسنٹ پہ آتے ہیں، کیا آپ ان کی تو آپ لوگوں نے جو پاسٹ میں ہوئے ہیں، جو 70 سالوں سے ہوئے ہیں، ان پہ تو آپ لوگوں نے کبھی کوئی مذمت نہیں کیا؟ تو ابھی جو ریسنٹ واقعات ہوئے ہیں اس کے حوالے سے آپ سے پوچھتے ہیں کہ آیا آپ نے ان کی مذمت کی ہے؟ مولا بخش بلوچ جو ایکسٹرا جوڈیشلی مارا گیا تھا، عدالت نے ان کو ریمانڈ پہ بھیجا تھا تو ان کو ایکسٹرا جوڈیشلی کل کر دیا تھا، قتل کر دیا تھا، کیا آپ لوگوں نے اس کی مذمت کی؟ نہیں کی۔ اس کے علاوہ جو توتک کیس آیا تھا، توتک کیس میں جو 100 سے زائد وہاں پر مسنگ پرسنس کی ڈیڈ باڈیز ڈیکمپوز ملی تھی، ان کا کوئی مذمت، ان کے اوپر کوئی مذمت آئی ہے آپ لوگوں کی، یا ان کے اوپر کوئی ایسی جو مطالبہ جو آپ لوگوں نے رکھا ہو کہ ان کا جو کمیشن بنا تھا اس کی رپورٹ جو ہے وہ جاری کی جائے؟ تو مجھے پھر کائنڈلی آپ بتا دیں۔ یا اس کے علاوہ جو ملک ناز بلوچ تھی 2020 میں، جب وہ اپنے گھر میں ایک اپنی چھوٹی سی بچی برہمش بلوچ کے ساتھ جب گھر میں موجود تھی، رات کے 3 بجے جب ڈیتھ اسکواڈ کے لوگ، یہ میں نہیں کہہ رہا، HRCP جو ہیومن رائٹس کمیشن آف بلوچستان جو ہے، ان کی رپورٹ کے مطابق جب ان کو مارا گیا تھا اپنی چھوٹی بچی کے ساتھ، اور وہ بچی بھی زخمی ہو گئی تھی، کیا آپ نے ان کی مذمت کی تھی؟ اور یہ ڈیتھ اسکواڈس کے کارندوں نے مارا تھا، کیا آپ لوگوں نے ان کی مذمت کی تھی؟ یا اس کے علاوہ چھوڑے وہ باتیں، سمی دین کا والد ڈاکٹر دین محمد جو لاپتہ ہے، سمی دین جو خود ایک ایکٹیوسٹ بھی ہے، اور اپنی ایکٹیویزم انہوں نے اپنے والد کی جو گمشدگی ہے اس سے شروع کی ہے، اور آج وہ جو ہے وہ ابھی تک وہ اسی ایکٹیویزم میں لاپتہ افراد کے حقوق کے لیے جو ہے وہ سرگرم عمل ہے، اور ان کا والد آج تک نہیں آیا۔ کیا آپ نے آج تک کوئی کوشش کی ہے کہ ان کے والد کو رہا کروایا جائے، یا ان کو یہ بتایا جائے کہ آپ کے والد جو ہے وہ یا زندہ ہے یا ہمارے پاس نہیں ہے، یا کہیں اور چلے گئے؟ کوئی تفصیلات آپ نے دی ہے، یا اس واقعے کی آپ نے کوئی مذمت کی ہے؟ ان کو چھوڑے ڈاکٹر مہرنگ کے اپنے والد غفار لنگو صاحب، ان کو عدالت نے رہا کر دیا تھا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ ان کو مار دیا گیا تھا، کیا آپ نے اس کی مذمت کی ہے؟ یا اس کے علاوہ جو ہے وہ جو ہیریسمنٹ ہوتی ہے
جو بلوچستان میں رہنے والے بلوچ ہیں، جو اپنے حقوق کی بات کرتے ہیں، جو اپنے حق کے لیے سڑکوں پہ نکلتے ہیں، چاہے وہ خواتین ہو، مرد ہو، ان کی جو ہیراسمنٹ ہوتی ہے، جو پروفائلنگ ہوتی ہے، ان کو جو شیڈول 4 میں ڈالا گیا ہے، جو ان کے ساتھ رویہ رکھا گیا ہے، کیا آپ نے آج تک اس کی کوئی مذمت کی ہے؟ یہ جو آپ پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ کے لیے کہ ہم کو اسمبلی میں اچھی جگہ مل جائے گی، ہمیں اسمبلی میں کوئی ایک منسٹری مل جائے گی وفاق میں یا کہیں اور، اس کے لیے اس طریقے سے نامنل قسم کے مذمت کرنا جو ہے وہ کم سے کم میرا اپنا خیال ہے کہ ڈاکٹر مارنگ کو نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ نامنل قسم کا ہے۔ کیا اس مذمت سے جو ڈاکٹر مارنگ کرے گی تو ان جیسے واقعات جو جعفر ایکسپریس کے اوپر ہوا ہے یہ رک جائیں گے؟ کیونکہ مذمت کرنا، آپ کے مذمت سے، ڈاکٹر مارنگ کے مذمت سے، میرے مذمت سے یہ معاملہ حل ہونے والا نہیں ہے۔ یہ معاملہ اگر حل ہوگا تو وہ ایک پولیٹیکل اور اسٹرکچرل ریفارم سے ہوگا۔ وہ پولیٹیکل اور اسٹرکچرل ریفارمز اس طریقے سے ہوں گے کہ جب آپ پولیٹیکلی بلوچستان کے لوگوں کو سیاست میں ان ہونے دیں گے، سیاست کا حق ان سے اگر آپ نہیں چھینیں گے، اسمبلیز میں ان لوگوں کو فری اور فیئر الیکشن دے کر آنے دیں گے، تب ان کے اوپر جو ہے وہ آپ جو ہے وہ یہ بات کرنے کے لیے آپ ان کو اختیار دیں گے، تب جا کر یہ بات بنے گی۔ اور اس کے علاوہ اسٹرکچرل ریفارمز اگر آپ کریں گے، یعنی آپ کی جو قومی اسمبلی ہے وہاں پہ بلوچستان کی ٹوٹل جو سیٹیں ہیں وہ 20 کے قریب ہے، اب 342 کے نمبرز میں 20 کے قریب نمبرز کی کیا حیثیت ہوگی؟ یا اس کے علاوہ جو ہے وہ سینٹ میں جو آپ کے جو بلوچستان کے صوبہ جو ایکول سیٹس رکھتا ہے، اس میں جس طریقے سے سینیٹرز آتے ہیں، جو پولیٹیکلی مینپولیٹ ہو کے، جو سیل پرچیز ہو کر آتے ہیں، ان کی وہاں پر کیا سے ہوگی؟ تو اس طریقے سے جو اسٹرکچرل ریفارمز ہے اور پولیٹیکل ریفارمز ہے وہی صرف اور صرف اس ایشو کا حل ہے۔ یہ کنڈیمیشنز کرنا، یہ مذمتی بیان کرنا، یہ ان سے آپ کی پولیٹیکل سکورنگ تو ہوگی لیکن یہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ باقی اگر آپ نے کنڈیمیشنز مانگنی ہے ڈاکٹر مارنگ سے تو آپ پچھلے 70 سال سے جو جو بلوچستان میں ہوا ہے آپ اس کی بھی کنڈیمیشن کریں۔ بہت شکریہ۔